السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف ہیومینٹی کے باد بہارا کے 20 ایام کے ایک مبارک پروگرام میں۔ آج ہمارے اس سلسلے کی چوتھی کڑی کے معزز مہمان مفتی محمد بلال صاحب ندوی، ناظم دینیات کوچنگ سینٹر جموئی۔ مفتی صاحب کا عنوان ہے آخری نبی کا آخری پیغام، آخری امت کے نام۔ سب سے پہلے تو ہم اس پروگرام میں مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو غور سے سماعت فرمائیں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھنے والے کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے آخری نبی کا آخری پیغام، آخری امت کے نام۔ جناب سرور کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد، ہر جملہ اور ہر لفظ نہایت اہمیت کا حامل، تعمیل کے قابل اور ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں ارشادات عالیہ میں جن چند ارشادات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان میں حجۃ الوداع کا خطبہ بھی شامل ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا، اور وہ حج یہی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں قیام تھا۔ 53 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے رہے۔ آپ نے کتنے حج ادا کیے، ان کی متعین تعداد منقول نہیں، البتہ محدثین فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالا اور مکہ میں رہے تو ظاہر ہے کہ ہر سال حج میں شریک ہوتے رہے ہوں گے۔ روایات میں یہ ذکر آتا ہے کہ حج کے موقع پر جو اجتماع ہوتا تھا، مینا میں، عرفات میں، لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے حج کے لیے آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خیموں میں جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے اور دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ انصار مدینہ کے دونوں گروہوں، اوس اور خزرج کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رابطہ ہوا وہ حج ہی کے موقع پر ہوا۔ ان دونوں قبائل کے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خیموں میں جا کر دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات توجہ سے سنی اور قبولیت کا اظہار کیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ سن 9 ہجری میں مسلمانوں نے اجتماعی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں پہلا حج ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں خود تشریف نہیں لے گئے،
بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے امیر حج بنا کر بھیجا اور ان کے ذریعہ حج کے موقع پر کچھ اعلانات کروائے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کچھ اعلانات ان کے ذریعہ کروائے اور آئندہ سال اپنے حج کے لیے تیاری کی۔ اس تیاری میں 2-3 باتیں اہم تھی۔ پہلی یہ کہ مختلف عرب قبائل کے ساتھ جو معاہدات تھے ان میں سے کچھ کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرنا تھا اور کچھ کو ختم کرنے کا، اور دوسری بات یہ تھی کہ آئندہ سال اپنے حج سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ماحول میں کچھ صفائی چاہتے تھے۔ مثلا پہلے ہر قسم کے لوگ حج کے لیے آ جاتے تھے، آپ نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی غیر مسلم یہاں نہیں آئے گا، یہ بیت اللہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے، یہ بیت اللہ ابراہیمی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح پہلے بہت سے لوگ حج کے لیے آتے تو ننگے طواف کرتے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص ننگا طواف نہیں کرے گا، عورتیں تو مکمل لباس میں ہوں گی اور باحیا اور باوقار طریقے سے آ کر طواف کریں گی، اور مرد بھی اپنا جسم مکمل طور پر ڈھانپیں گے لیکن 2 چادروں سے۔ یہ 2 اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال کے لیے کروا دیے کہ اگلے سال کوئی غیر مسلم حج کے لیے نہیں آئے اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی متفرق اعلانات کروائے کہ آج کے بعد حج میں فلاں عمل ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا۔ پھر اس اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال مختلف قبائل میں پیغامات بھیجے کہ آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے جو مسلمان بھی اس موقع پر پہنچ سکتا ہے پہنچے۔ چنانچہ پورا سال یہ اعلانات ہوتے رہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا رہا کہ جس مسلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنی ہے، معیت حاصل کرنی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی ہے تو حج پر پہنچے۔ اس طرح سن 10 ہجری کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے۔ ایک روایت کے مطابق 1,40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حجۃ الوداع کے موقع پر جمع ہوئے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اس سے بڑا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجتماع نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مختلف علاقوں سے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ آپ نے مناسک اور ارکان حج ادا فرمائے اور میدان عرفات میں ایک طویل خطبہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو جو میں کہتا ہوں وہ سنو، غالباً آئندہ سال تم سے ملنا نہ ہوگا۔ اے لوگو تمہاری جانیں، آبرو اور اموال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں اور جاہلیت کے تمام خون معاف اور ساقط ہیں۔ سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون جو بنی حذیل پر ہے معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود ساقط اور لغو ہیں، تمہارے لیے صرف راس المال ہے۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا ربا ساقط اور باطل کرتا ہوں۔ بعد ازاں زوجین کے باہمی حقوق بیان فرمائے، پھر فرمایا تم میں ایسی محکم چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، بتلاؤ کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور خدا کی امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ خطبہ سے فارغ ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دی۔
ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی گئی۔ اس کے بعد آپ خداوند ذوالجلال کی حمد و ثنا، ذکر اور شکر، استغفار اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ محترم ناظرین کرام، 10 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ بقدر عمر شریف کے خود اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سے قربان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں تقریباً اسی مضمون کا خطبہ دیا جو عرفات میں دیا تھا۔ اخیر میں طواف الوداع کر کے اخیر ذی الحجہ میں عازم مدینہ ہوئے اور مینا میں سر مبارک منڈوانے کے بعد منہ مبارک کو صحابہ میں تقسیم فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام بطور تبرک ان کو اپنے پاس رکھے، چونکہ آپ کو اس حج کے بعد حج کی نوبت نہیں آئی۔ اور مینا اور عرفات کے خطبوں میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ غالباً سال آئندہ تم سے ملنا نہ ہوگا۔ اس وجہ سے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ آپ اپنی امت سے رخصت ہوئے، اور اس حج کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ حج فرض ہونے کے بعد اسلام میں یہ پہلا حج تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت اہم اعلانات فرمائے۔ مثلا آپ نے ایک بڑی اہم اور تاریخی بات یہ فرمائی کہ یاد رکھو جاہلیت کا دور ختم ہو گیا اور اسلام کا دور شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو جاہلیت کا ہر کام میں اپنے ان دونوں قدموں کے نیچے دفن کر رہا ہوں۔ جاہلیت کے دور میں عرب معاشرہ نسل، زبان اور رنگ کی بنیاد پر فخر کرتا تھا۔ قریشی غیر قریشیوں کو برابر نہیں سمجھتے تھے، عرب غیر عربوں کو برابر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی ہے، بے شک اس پر جتنی چاہے لیپا پوتی کی جائے، لیکن رنگ اور نسل کی بنیاد پر تفاخر اور برتری کا یہ جذبہ آج بھی دنیا میں صاف نظر آتا ہے، علاقائی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ یہ بات اس زمانے میں عروج پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر اس رسم کو توڑ کر سب کو برابر کھڑا کر دیا، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تاکید فرمائی کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو زیادہ حدود کا پابند ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تمام قسم کے نسلی اور لسانی تفاخرات کا خاتمہ کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں اور کسی سرخ کو کالے پر فضیلت نہیں۔ آپ نے صرف یہ اعلان نہیں فرمایا بلکہ ایک ایسی سوسائٹی قائم کی کہ واقعتاً لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے امتیازات ختم ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، جاہلیت کے زمانے کا ہر خون معاف کیا جاتا ہے، اور زمانے جاہلیت کے خونوں میں سے پہلا خون جس کو معاف کیا جاتا ہے وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ راوی بتاتے ہیں کہ حارث کو دودھ پلانے کے لیے بنو لیس کے ہاں بھیجا گیا تھا، جہاں اسے بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے دور میں جو بدلے اور خون کا رواج تھا وہ میں نے ختم کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ آگاہ رہو، زمانے جاہلیت کا ہر سود کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ تم صرف اپنے اصل مال کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہاں، عباس بن عبد المطلب کا لوگوں کے ذمے جو سودی قرض ہے وہ سارے کا سارا معاف کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں تم سود کا لین دین کرتے تھے
میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ جس کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہے اس کو اصل رقم ملے گی، سود نہیں ملے گا۔ قرآن نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ آج بھی دنیا میں یہ ایک بڑی بحث ہے کہ سود تو کاروبار ہے۔ قرآن کریم نے جب اس کی حرمت کا اعلان کیا تو اس وقت بھی اس پر بڑا مباحثہ ہوا۔ کہا گیا کہ سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی کاروبار کی ایک شکل ہے کہ چیزیں نہ بیچیں، پیسہ بیچا۔ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو ایسی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس وقت بھی دلیل پیش ہوئی تھی، لیکن یہ دلیل ذکر کر کے قرآن نے پھر دو ٹوک کہا کہ نہیں بھائی، یہ بزنس نہیں ہے، یہ بزنس سے الگ چیز ہے، یعنی سود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں دو کمزوروں کے بارے میں خاص وصیت کرتا ہوں کہ ایک، وہ خود تو اپنا حق وصول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اس لیے تم ان کا ضرور خیال رکھنا، ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جیسے اس سوسائٹی کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، ہماری آج کی سوسائٹی کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یتیم اور عورت آج بھی مظلوم اور بے بس ہیں۔ ماتحتوں اور غلاموں کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام لونڈیوں کا خیال رکھو، اپنے غلام لونڈیوں کا خیال رکھو، اپنے غلام لونڈیوں کا خیال رکھو، جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ۔ اگر ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جسے تم معاف نہیں کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ان بندوں کو بیچ دو، لیکن انہیں عذاب نہ دو۔ ایک صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کی پٹائی کر رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود، جتنی قدرت تم اس پر رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ قدرت والا تمہارے اوپر بھی موجود ہے۔ تم نے اپنے آپ کو مالک سمجھ کے مارا ہے تو تمہارا بھی کوئی مالک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے خاطر اس کو آزاد کر دیا۔ فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں لپیٹ میں لے لیتی۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں کھڑے تھے، قربانی کا دن تھا، یوم النحر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو شہر ھذا، کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم۔ معلوم تو ان کو تھا کہ مہینہ کون سا ہے، لیکن صحابہ کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تو پہلے مرحلے پر جواب یہی ہوتا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا یہ حج کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حج کا مہینہ ہے۔ آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، آج کا دن کون سا دن ہے؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم۔ پوچھا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں قربانی کا دن ہے۔ آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا شہر ہے؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم۔ فرمایا کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بلدۃ الحرام ہی ہے۔ تو آپ نے 3 حرمتوں کا حوالہ دیا۔ بسا اوقات بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آدمی پہلے ذہنی طور پر تیار کرتا ہے۔ آپ نے بات کی اہمیت بتانے کے لیے ذکر کیا کہ یہ شہر محترم ہے، مہینہ حرمت والا ہے اور دن حرمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں اور تمہاری آبروئیں عزت تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس شہر اور اس مہینے میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے خطاب کیا، فرمایا اے اللہ کے گھر، تو اللہ کے ہاں بہت محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کے خون کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात का ऐलान फरमाया, उखुवत के जाहिली रिश्तों की नफी की और फरमाया कि उखुवत का रिश्ता तुम्हारे दरमियान इस्लाम का रिश्ता है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हिदायत दी। कुरान करीम ने जिक्र किया कि बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आपने एक हदीस में फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उसके साथ धोखा नहीं करता और उसके साथ खयानत नहीं करता और उसकी गिबत नहीं करता। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ऐलान ये भी फरमाया कि आगाह रहो, शैतान इससे तो मायूस हो चुका है कि तुम्हारे इस इलाके में उसकी दोबारा कभी इबादत की जाए। हाँ, उन अमाल में जरूर उसकी इताअत की जाएगी जिन्हें तुम हकीर ख्याल करते हो और वो उसी पर खुश रहेगा। जजीरतुल अरब हमेशा तौहीद के दायरे में रहेगा। मक्का के गिर्द और बैतुल्लाह में ये बुतों की मौजूदगी और ये सारी जाहिली कदरें शैतान ही का कारोबार था और उसने ही ये सारा खेल रचा रखा था। लेकिन फरमाया कि ये जजीरतुल अरब तौहीद पर कायम रहेगा, लेकिन शैतान बिल्कुल बेदखल नहीं होगा। यानी शैतान अपनी बातें मनवाएगा बज़ाहिर छोटे छोटे कामों में जिनको तुम बहुत हकीर समझोगे, और शैतान तुमसे वो काम करवा कर खुश होगा। तौहीद और अकीदे की बात में तुम उसके पीछे नहीं चलोगे, लेकिन छोटे छोटे कामों में शैतान तुमसे अपनी बात मनवाएगा। शैतान तुम्हारा अकीदा नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन एक दूसरे पर उभारेगा, बरंगेजता करेगा, एक दूसरे के साथ लड़ाएगा, खाना जंगी होगी और खून बहाया जाएगा। ये शैतान के मैदान होंगे। गोया आपने खबरदार किया कि शैतान शिकस्त खा चुका है, लेकिन आराम से नहीं बैठेगा, इसलिए इससे बचकर रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जहां हिदायत दी, बहुत सारी नसीहतें फरमाई, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आने वाले फितनों से आगाह किया। आपने फरमाया, मैं फितनों को तुम्हारे दरमियान बरसता हुआ देख रहा हूं, ऐसे जैसे बारिश बरसती है। यानी फितने तुम्हारे दरमियान इतनी कसरत से आएंगे जैसे बारिश के कतरे आते हैं। एक रिवायत में यूं फरमाया कि जब फितनों का जमाना आएगा तो फितने यूं गिरेंगे जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए और उसमें से दाने गिरने लगे। यानी एक फितना खड़ा हुआ, उसे अभी समझने की कोशिश कर रहे होगे कि दूसरा फितना सामने आ जाएगा, उससे अभी निमटने की बात हो रही होगी कि तीसरा आ जाएगा। तो फरमाया कि बारिश के कतरों और तस्बीह के दानों की तरह फितने तुम पर बरसेंगे। एक हदीस में यह भी फरमाया कि फितनों में यह कैफियत भी आएगी कि वहां दीन और हक की बात करना, अपने आप को मुसलमान कहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे अंगारे हाथ में लेना हो। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी है, हमें अपनी मुआशरती, इनफरादी, इज्तिमाई जिंदगियां गुजारने के उसूल बताए, तरीके समझाए हैं, सलीके सिखाए हैं। चुनांच हज्जतुल वदा के मौके पर आपने एक बात यह बताई कि मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूं यह तुम तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें उन लोगों तक, यानी इन बातों को उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहां नहीं है। आपने फरमाया, ला फलयुबल्लिगिश शाहिदुल गायब, सुनो जो मौजूद हैं वो ये बातें उन तक पहुंचा दे जो मौजूद नहीं। हो सकता है जिनको ये बातें पहुंचे उनमें से कुछ उनकी बनिस्बत उनको ज्यादा समझने और महफूज रखने वाले हों जिन्होंने बराह रास्त मुझसे सुनी है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, और हज्जतुल वदा ही के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, बखुदा मुझे मालूम नहीं कि आज के बाद मैं इस जगह तुमसे मिल सकूंगा या नहीं, बस अल्लाह उस शख्स पर रहमत करे जिसने आज के दिन मेरी बातें सुनी और उन्हें याद किया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझदारी की बात याद होती है लेकिन उन्हें उनकी समझ हासिल नहीं होती, और बहुत से लोग समझदारी की बातों को याद करके ऐसे लोगों तक पहुंचा देते हैं जो उनसे ज्यादा समझदार होते हैं। चुनांच इस्लाम दावत और इज्तिमाइयत का दीन है, उसे दूसरों तक पहुंचाना, यानी इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाना हर मुसलमान के जिम्मे। दीन की कोई बात इल्म और समझ में आए उसे आगे पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।
میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر اپنی امت کے نام۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو باتیں ہمیں پہنچی ہے ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کرے اور پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔